تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع جمادی الثانی کا یہ مہینہ تاجدار خلافت، تاجدار صداقت، مزاج شناس نبوت، اصدق الصادقین، سید المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں سبز گنبد کے سائے تلے دفن کیا گیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں جب اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا۔ جبکہ آپ بیمار تھے اور اپنے حجرے میں تھے، صحابہ کرام نے نماز پڑھانی تھی تو رسول پاک نے یہ حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز پڑھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھی بنے اور غار ثور میں مشکل ترین 3 دن اور 3 راتیں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں گزاری، جس غار میں گزارنے پر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل فرمائیں، جس میں ثانی اثنین، اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر مبارک موجود ہے۔ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول پاک کے پہلے جانشین اور اس امت کے پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ رسول اللہ کے بعد اس امت کی بھاگ دوڑ جنہوں نے سنبھالی وہ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، مگر الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا 1400
سال سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج سے یا 50 سال یا 100 سال سے نہیں، بلکہ 1400 سال سے اس امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام انسانوں سے، فرشتوں سے اور جنات سے، انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی بندہ سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے وہ کسی اور کو، چاہے وہ مولا کائنات مشکل کشا ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کو حضرت مولا کائنات مشکل کشا یا کسی بھی فرد کو سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ افضل جانے یا زیادہ فضیلت والا جانے، وہ شخص 1400 سال سے متفقہ جو اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے اس سے انحراف کرنے والا ہے، وہ شخص گمراہ ہے، بے دین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کا اہل سنت و جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو حق جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جس جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے وہ یہی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جن کے نظریے 1400 سال سے آج تک تبدیل نہیں ہوئے، جو نظریہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جس جماعت کے پاس وہ نظریہ موجود ہے وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جن کے پاس صحابہ کرام کے عقائد و نظریات آج تک موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ تمہیداً میں نے چند باتیں کی ہیں، ہم جس قدر ممکن ہو سکے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے جمعۃ المبارک میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، جتنا وقت آج ملے گا آج، وگرنہ اگلے جمعے کو، پھر اس سے اگلے جمعے کو اور پھر اس سے اگلے جمعۃ المبارک میں، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ کی نظر میں اور صحابہ کرام کے نزدیک آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، کہیں قرآن مجید کی توہین، کہیں اہل بیت کی توہین، کہیں صحابہ کرام کی، اور کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ لوگ طعنہ و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس بندے کا جو حق ہے، جو اسے حق اور اسے جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، اس امت پر واجب اور لازم ہے کہ اس بندے کا وہی حق اور وہی مرتبہ اور وہی مقام اسی انداز اور اسی شان کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جو حق ہے، آپ کی جو شان، جو آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہے، وہ قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ اس کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ناکام اور نامراد رہیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر شان والے تھے، شان والے ہیں اور شان والے رہیں گے۔ آپ نے اپنا گھر بار، اولاد، سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان کیا۔ جن کے احسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیان کیا، تو ان کے احسان کو اس امت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے جس میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کریں
اور قیامت تک ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ یعنی جتنا انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے لے کر اپنی اولاد سے، گھر سے، مال سے، دولت سے، جتنا ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کا دیا، اتنا ساتھ کسی اور نے نہیں دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ من انفسہم، وہ انہی میں سے تھا۔ اس کی شان یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو وہ پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ نفس بھی فرماتا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ ایک تو وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور دوسرا وہ لوگوں کے دلوں کو بھی صاف فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان بیان کی قرآن نے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، لوگوں کے قلوب کو بالکل اجلا کر دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ان کے اخلاق کو یہ بلند کر دیتے ہیں، اوصاف حمیدہ کا ان بندوں کو مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے پاس جو بھی آیا، رسول پاک نے اس کے دل کو صاف فرما دیا۔ آہستہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ جو بھی رسول پاک کے پاس آیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول نے اس کا تزکیہ نفس فرما دیا، اس کے قلب سے میل کچیل کو نکال دیا، اس کے دل کو صاف کر دیا، اس کے اخلاق کو بلند کر دیا، اسے اوصاف حمیدہ کا مالک بنا دیا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جو بھی رسول پاک کے پاس آیا، تو رسول اللہ کے پاس جتنے بھی لوگ آئے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا، چونکہ یہ شان رسالت تھی کہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ ان کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جتنے بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان سب کے دلوں کو بذات خود رسول پاک نے صاف فرمایا ہے۔ ان کی تربیت بذات خود رسول اللہ نے کی ہے۔ ان کے نفس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلا کر دیا، ان کے قلب کو ہر قسم کی میل سے کچیل سے پاک کر دیا۔ تو قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ شان مصطفیٰ، شان رسالت یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی آیا تو انہوں نے ان کے دل کو صاف کر دیا۔ تو پتہ چلا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے متعلق یہ نظریہ قرآن کی وجہ سے رکھنا پڑے گا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کے دل صاف بھی تھے اور پاک بھی تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کیونکہ ان کے دلوں کو صاف مصطفیٰ نے کیا، ان کے دلوں کو پاک مصطفیٰ نے کیا۔ ان کے اخلاق بھی بلند تھے اور ان کے اوصاف بھی پاک تھے۔ وہ پاک لوگ تھے، پاک دلوں کے مالک تھے۔ ان کی تربیت بھی رسول پاک نے فرمائی اور انہیں اخلاق بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے کہا یہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کرنے والے ہیں۔ تو جو بالکل آ کر جڑ گئے تو ان کے دل رسول پاک نے صاف کر دیے، لہٰذا تمام صحابہ ان کے دل پاک، صاف اور ستھرے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے خلاف اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنا، کوئی نظریہ رکھنا، کوئی ذرا سی بات رکھنا، یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے اور شان رسالت اور منصب رسالت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو صاف رسول پاک نے کیا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے
تو ہر صحابی کے دل کو صاف رسول پاک نے کیا، ہر صحابی کی اخلاقی تربیت رسول پاک نے فرمائی۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی صحابی کے اخلاق پر شک کرتا ہے یا ان کے ذہن پر یا ان کی تربیت پر شک کرتا ہے تو اس کا یہ شک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جڑنے والے لوگوں کی صحیح تربیت نہ فرما سکے، آپ ان کے اخلاق کو بلند نہ کر سکے، گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفس کو پاکیزگی عطا نہیں کر سکے۔ اگر یہ بات انسان کے دل میں آئے گی تو پھر تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مسلمان وہی ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول پاک کے پاس آیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے دل کو ہر قسم کی میل کچیل سے پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ اب اس میں تمام صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی آپ اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ان تمام صحابہ سے ہٹ کر، تمام صحابہ سے ہٹ کر جو 4 صحابی ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی، ان کے متعلق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے حدیث بھی موجود ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيُزَكِّيهِمْ آیت سے ہٹ کر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ جتنے بھی ہیں، اس میں سے کسی کو نکالا نہیں رسول پاک نے، اول سے لے کر آخر تک میرے سارے صحابی، ہر صحابی ہدایت پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہدایت پر۔ ان میں سے نعوذ باللہ کوئی گمراہ نہیں، دین کے خلاف بات کرنے والا، دین سے بغاوت کرنے والا نہیں، ہر صحابی ہدایت پر ہے رسول اللہ کا، یہ رسول پاک نے کہا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی تو دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، صاف کرنے والے ہیں، تو جنہوں نے بالمشافہ رسول اللہ سے ملاقات کی ہے تو سوچئے کہ رسول پاک نے ان کے دلوں کو کتنا صاف کیا ہوگا۔ تبھی تو کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم کسی کا بھی دامن تھامو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کا بھی دامن تھام لو، کسی ایک سے بھی، کسی ایک کے دامن کو پکڑ لو، کسی ایک کے نقش قدم پر چلو، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، کیونکہ یہ سب ہدایت پر ہیں، یہ سب ہدایت پر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کا معیار صحابہ اکرام کو ٹھہرایا۔ کسے ٹھہرایا؟ ایسا بولتے ہیں آپ، صحابہ اکرام کو۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لائیں یوں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ لوگ ہدایت پا گئے، پھر وہ لوگ ہدایت پا گئے۔ یعنی بعد میں آنے والے لوگ، اے رسول اللہ کے صحابیوں، اگر اس طرح وہ ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر وہ تمام کے تمام لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی ہمارے متعلق کہا جا رہا ہے اگر ہم نے یوں اسلام قبول کیا جس طرح صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا تھا پھر تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ان لوگوں کے ساتھ مطابقت اور موافقت نہیں رکھتا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ تو ایمان کا معیار اللہ نے صحابہ اکرام کو ٹھہرایا، ہمیں کہا صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک آنے والے ہر بندے سے قرآن یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یوں ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ اللہ پر ایمان لائے تھے، پھر تم ہدایت پر ہوگے۔ یوں اسلام قبول کرو جس طرح صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا ہے، یوں اسلام قبول کرو جس طرح فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے، یوں کلمہ پڑھو جس طرح عثمان غنی نے اور مولا علی نے کلمہ پڑھا ہے، یوں کلمہ پڑھو جس طرح بلال حبشی نے اور سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا ہے، یوں کلمہ پڑھو جس طرح عبد الرحمن بن عوف نے
سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا ہے، یوں کلمہ پڑھو جس طرح ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب تمہارا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ موافقت اور مطابقت رکھے گا تو پروردگار عالم تمہارے اسلام اور ایمان کو قبول فرما لے گا۔ صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار قرار دیا اللہ نے، یہ جماعت صحابہ ہے۔ تو جو بھی صحابہ اکرام کے خلاف بات کرے، ان کی توہین اور تنقیص کرے، پھر وہ بندہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتا ہے؟ یہ تمام صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کا تزکیہ نفس رسول اللہ نے کیا، جن کے دلوں کو صاف کس نے کیا؟ ہاں، کسی صحابی کے خلاف بات یہ رسول اللہ کے خلاف بات ہو جاتی ہے کہ گویا تم یہ کہتے ہو کہ رسول پاک اپنے ایک صحابی کی تربیت نہ کر سکے۔ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ فلاں صحابی نے بعد میں یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ گویا اگر دیکھیں نا کوئی بچہ کوئی بندہ بھی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت، آہستہ بولتے ہیں آپ، صحیح نہیں کی، اس کے گھر والوں نے اس کی تربیت درست نہیں کی، اس لیے یہ بندہ اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہا ہے۔ ہر جو شخص غلط کام کرتا ہے تو لوگوں کی انگلیاں اس کے آباء و اجداد پر اٹھتی ہیں، تو صحابہ اکرام پر اگر کوئی بندہ انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کہاں جائے گی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ صحابہ تو وہ ہیں جن کی تربیت بھی رسول پاک نے فرمائی اور جن کے اخلاق کو بلند بھی رسول پاک نے کیا اور جن کے دلوں کو پاک اور صاف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو تمام صحابہ کی بات ہوگی کہ کسی ادنا سے بھی صحابی کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ۔ ہاں، اگر صحابہ اکرام کے آپس میں کچھ معاملات ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے اور ان کے صحابہ جانے۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ جو ہیں وہ واجب الاحترام ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا ایک اور حدیث میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب یہ اور تخصیص ہے، یعنی تمام صحابہ لائق صد تکریم ہیں، لیکن ان میں جو خصوصیت ہے وہ مولا کائنات مشکل کشا کو حاصل ہے۔ خصوصیت جو حاصل ہے وہ سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے، خصوصیت جو حاصل ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کو حاصل ہے، خصوصیت جو حاصل ہے وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، جن کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر بھی عمل کرو اور جو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ ان کی سنت پر عمل کرنے والا کبھی بھی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا، کیونکہ ان کی یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے ایک تخصیص کر کے الگ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان فرما دیا۔ اب تمام صحابہ لائق صد تحریم اور لائق صد تکریم ہیں، ان میں سے ان کو خصوصیات دی گئی کہ ان کے خلاف قطعاً کوئی بندہ بات نہ کرے۔ پھر ان چار میں سے بھی دو کی افضلیت کو صحابہ نے بھی بیان کیا اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیگر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ اور مولا کائنات مشکل کشا سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر چونکہ میں جو تمہیداً یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہمارا مطلب اور مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنا ہے اور آپ کے حوالے سے جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اس کو زائل کرنا ہے۔ جتنا وقت اجازت دے گا ہم آج بات کریں گے، اگلے جمعے کو اور اس سے اگلے جمعے کو 22 جمادی الثانی جو ہے یہ آپ کے عرس کا دن ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کو ہر جمعۃ المبارک میں اس طرح کنٹینیو بیان کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک جو صحابی تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔
جن کی محبت کو رسول پاک نے واجب قرار دیا، جن کے شکر ادا کرنے کو رسول پاک نے اپنے ہر امتی پر واجب کر دیا، کہا کہ میرے ہر امتی پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ صدیق اکبر کا شکریہ بھی ادا کرے اور اس سے محبت بھی کرے، لازم ہے اس پر حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنا بھی اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی، ہر امتی پر، مجھ پر، آپ پر، ہر شخص پر لازم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ نے حکم دیا تمام ازواج کو جمع کیا جائے۔ تمام ازواج جب جمع ہو گئی تو آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب مل کر مجھے یہ اجازت دو کہ میں بیماری کے یہ دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گزاروں۔ تو تمام ازواج نے اجازت دی۔ تو رسول پاک کو سہارا دے کر آپ اٹھے تو آپ سے اٹھا نہ گیا، تو صحابہ اکرام نے آپ کو سہارا دیا، اس میں ایک حضرت علی، حضرت عباس تھے، تو سہارا دے کر حضرت میمونہ کے حجرے سے رسول پاک کو جب حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف منتقل کیا جانے لگا تو رسول پاک سہارے سے چل رہے تھے، تو جس کی نظر رسول پاک پر پڑی تو وہ صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ رسول پاک کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ خود چل بھی نہیں سکتے، کہ آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی، اتنی طبیعت خراب ہے۔ حضور تو حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے، لیکن یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور لوگ جوک در جوک مسجد میں آ گئے کہ رسول پاک کی حالت اتنی خراب ہے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ تو رسول پاک حجرے میں تھے، عائشہ حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، تو صحابہ اکرام جب جمع ہوئے سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، بھئی کیا ہوا ہے اور رسول پاک کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ شور جب بلند ہوا تو رسول پاک نے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا شور ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام آپ کی طبیعت کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ تو رسول پاک نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ منبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری خطبہ تھا جو آپ نے منبر پر دیا، جس میں آپ علیل تھے، بیمار تھے، دو صحابی آپ کو سہارا دے کر مسجد نبوی میں لائے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ اعلان کر دیں کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ مسجد نبوی بھر گئی، تو رسول پاک نے پھر ان کے سامنے کچھ کلمات کہے، اور ان میں آپ نے یہ بھی کہا، میں جو کلمات وہ آپ کو بات میں، لیکن اس سے پہلے رسول پاک نے یہ بھی کہا کہ جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے ابھی حاصل کرے، مجھ سے لے لے، مجھ سے مانگ لے۔ کسی ایک نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے 3 درہم دینے۔ تو رسول پاک نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ تم اسے 3 درہم دے دینا۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا حضرت عکاشہ نے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو نہیں چاہتا مگر آپ کا یہ حکم ہے کہ جس کا مجھ پر حق ہے وہ مجھ سے لے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے میرے جسم پر ایک کوڑا مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میری خواہش تو نہیں ہے، آپ نے کہا ہے تو اس لیے۔ تو آپ نے جب یہ الفاظ حضرت عکاشہ نے کہے تو رسول پاک نے کہا کہ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم اپنا بدلہ لو۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو کر نے کہا یا رسول اللہ، جب مجھے وہ کوڑا آپ نے مارا وہ کوڑا بھی آپ کا تھا۔ تو رسول پاک نے حضرت سلمان کو اپنے گھر پر بھیجا اور وہ کوڑا منگوا لیا، پھر کہا کہ آؤ اور اپنا بدلہ لو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے وہ کوڑا مجھے مارا تو میری پشت ننگی تھی، میری پیٹھ پر کپڑا کوئی نہیں تھا، تو آپ بھی وہ کپڑا اٹھائیں۔ تو حضرت عکاشہ نے وہ کوڑا لیا، تو رسول پاک نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹانا چاہا تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے عکاشہ، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول پاک علیل ہے؟ اگر تو نے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، ایک کے بجائے تو 100 کوڑے مار، ایک کے بجائے 500 کوڑے مار، مگر رسول اللہ سے بدلہ نہ لے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور وہ روئے، کہا کہ اے عکاشہ، تو نہیں جانتا کہ رسول پاک کی شان کیا ہے، تجھے بدلہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے بدلہ لے، مگر ہمارے نبی سے بدلہ نہ لے، ہمارے آقا کے سامنے آپ تو یہ بات نہ کر۔ کہا کہ نہیں، رسول پاک کا حکم۔ تو رسول پاک نے انہیں بٹھا دیا، کہا کہ نہیں، اس کا اختیار ہے، یہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی، لیکن یہ رسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ سامنے سارے غلام بیٹھے ہیں، ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ عکاشہ ایک کے بجائے 100 کوڑے میرے بدن پر مارے،
مگر رسول اللہ کے لیے یہ جملہ نہ کہے۔ لیکن رسول پاک کے یہ اخلاق تھے، آپ کا یہ انصاف تھا، کہا کہ نہیں، میں نے اسے کوڑا مارا ہے، یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ آج دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس اتنی سی بھی طاقت آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر اس بندے کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ کوئی بندہ، کوئی ایسا عہدیدار جس کے پاس طاقت ہو، کسی شخص کو بدلہ دیتا ہے اپنا؟ نہیں دیتا۔ طاقت میں ہر بندہ جو ہے وہ نشے میں، طاقت کے نشے میں چور ہو چکا ہے، لوگوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انصاف، اسلام، دین ان کے پاس نہیں ہے، ان کی تربیت اور تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ رسول پاک کی امت ہی تو ہے، اپنے نبی کی تعلیم کو وہ بھول گئے۔ یہ رسول پاک تعلیم دے رہے تھے اپنی امت کو کہ کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے ادنا سے غلام کے ساتھ بھی اگر وہ ناانصافی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اگر دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں اسے اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے تھے، رسول پاک نے اپنی پشت سے اپنی قمیص کو اٹھایا تو آپ کی پشت پر، آپ کی گردن کے نیچے مہر نبوت کا نشان تھا، مہر نبوت، جیسے یہ سامنے بنا ہوا لکھا ہوا اللہ رسول محمد، ایسا ایک نقشہ بالوں سے گچھا تھا جو بنا ہوا تھا۔ تو یہ جیسے ہی رسول پاک نے اپنا وہ قمیض وہاں سے ہٹایا تو حضرت عکاشہ کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گیا، اور آپ نے دوڑ کر پیچھے سے رسول پاک کو جپھی ڈال لی اسے، اور اپنی جو سینہ تھا وہ رسول پاک کی کمر سے لگایا اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، عکاشہ کی کیا مجال کہ آپ سے بدلہ لے، مگر میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی جو پشت پر مہر نبوت ہے اسے بوسہ دے دوں، اور آپ کا جو فرمان میں نے سنا تھا کہ جس کا جسم بھی میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے گا اس کے جسم کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ ملا کر اپنے جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ جس کا جسم بھی میرے جسم کے ساتھ مس ہو جاتا ہے پھر اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ میں اپنے بعد مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، میں اسی لیے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے، مال کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ وہ دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، نماز قائم کرتے رہنا اور نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول پاک نے یہی کہا کہ میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا۔ یہ جملے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کہا ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آپ کی زندگی کا جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اگر وقت ہوتا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہم تنگ آ جائیں اور کوئی کام کاج ہمیں نہ ملے تو پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ چلو چل کر نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کے دن نماز پڑھ لی، عید کے دن نماز پڑھ لی، یا رمضان میں مسجد کا رخ دیکھ لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف 7 دن کے بعد ہی مسجد میں آنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سال کے بعد ہی رمضان میں آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت جس کا حساب بھی سب سے پہلا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ آخری ایام رسول اللہ کے اور رسول پاک ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے معاملے میں، نماز نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ نماز اگر چھوڑ دی پھر تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کبھی نہ چھوڑو، کسی بھی صورت میں بندہ کتنا ہی بیمار یا پریشان کیوں نہ ہو جائے، نماز اگر چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اس کی برکت سے دور ہو جائے گا، اس کی سایہ شفقت سے دور ہو جائے گا۔ نماز ہر حال میں پڑھیں۔ پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں،
میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ کے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ان پر ظلم نہ کرنا، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا، ان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا۔ یہ آخری خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس معاملے میں آج ہر دوسرا مسلمان مبتلا ہے، اس نے اپنی بیوی کو گھر میں ایک غلام کی طرح کی حیثیت دے رکھی ہے، نوکرانی بنایا ہے اسے۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے، رسول پاک نے اس چیز سے روکا، کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، اگرچہ وہ تمہاری ملکیت میں ہے لیکن قیامت کے دن تم سے اس کے حوالے سے حساب و کتاب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے چل کے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لے، یا وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اختیار کرے اور آخرت کو پسند کر لے۔ یہ بات کہہ کر رسول پاک خاموش ہو گئے۔ پھر آگے رسول پاک نے کہا کہ اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور اس نے اللہ کو قبول کر لیا، اس نے انبیاء و صادقین، شہداء و صالحین کی صحبت کو دنیا پر ترجیح دے دی۔ رسول پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن کوئی رسول پاک کے ان جملوں کا مقصد سمجھ نہ سکا کہ رسول پاک نے کیا فرما دیا، کیا خبر دی رسول پاک نے ان جملوں کے ذریعے۔ اب اس مجمع میں اصدق الصادقین، سید المتقین، مزاج شناس نبوت، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں، وہاں فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، یہ وہ حضرات ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، بڑے بڑے علماء، محدثین، حدیثیں بیان کرنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، جن کو اللہ نے اعلیٰ سمجھ اور اعلیٰ فہم عطا فرمایا ہے، وہ صحابہ بھی ہیں۔ لیکن رسول پاک کے اس جملے کو جس نے سمجھا وہ تھے اصدق الصادقین، سید المتقین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان جملوں کے بعد جب رسول پاک رکے تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ نے گریہ وزاری کی، روتے رہے، اور روتے روتے آپ کی آواز بلند ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے ناگواری نظروں سے صدیق اکبر کو دیکھا کہ رسول پاک کی بات کو روک دیا، رسول پاک کی کو گفتگو سے روک دیا، رسول پاک کی کلام کو انہوں نے کاٹ دیا اور کھڑے ہو گئے رونے کے لیے۔ صدیق اکبر کھڑے، ہچکیاں بندی اور رو رہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور میرا دادا آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ گھر بار، یہ مال و دولت، ابو بکر کا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضرت صدیق اکبر روتے جا رہے ہیں اور یہ کلمات کہتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندی ہوئی ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں، بھئی اسے کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے، رو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں قربان، ماں باپ قربان۔ تو رسول پاک نے جب صحابہ کرام کی ناگواری کو دیکھا تو اس وقت رسول پاک نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ابو بکر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ صدیق اکبر کا مقام سنیے، یہ آخری خطبہ ہے رسول پاک کا، کہ آپ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ معاملہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے باپ، دادا، ماں، اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو فہم اور جو سمجھ اور جو ذہن صدیق اکبر کو دیا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو پسند کرے، چاہے وہ اللہ اور آخرت کو قبول فرما لے، تو اس بندے نے دنیا کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی۔ تو یہ سمجھ صرف صدیق اکبر کو آئی، آپ سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے جانے کی خبر اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں، کہ وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کہ
ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ وہ خود رسول پاک ہے۔ یہ سمجھ صرف صدیق اکبر کو آئی اس موقع پر، تبھی آپ کھڑے ہوئے اور گریہ ازاری کی اور روئے اور آنسو بہائے۔ وہاں تمام صحابہ موجود ہیں، کہا یا رسول اللہ، باپ بھی قربان، دادا بھی قربان، ماں بھی قربان۔ صحابہ ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، رسول پاک کی بات کو پورا نہیں ہونے دیتا، رسول پاک کی بات کو کاٹ دیا، قطع کر دیا۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ابو بکر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، خدا کی قسم تم میں سے جس بندے نے مجھ پر جتنا احسان کیا، میں نے ہر اس بندے کا احسان اپنی زندگی میں اتار دیا، سوائے صدیق اکبر کے۔ یہ دنیا میں وہ واحد آدمی ہے، اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں اپنی زندگی میں نہیں اتار سکا۔ میں نے رب پر چھوڑ دیا ہے کہ مولا قیامت کے دن ہی صدیق اکبر کو تو اسے اس کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمانا۔ یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہے جب صحابہ اکرام نے ناگواری نظروں سے تاجدار خلافت کو دیکھا کہ یہ تو رسول پاک کی بات کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کھڑے ہوئے اور روئے تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہیں سکا۔ جس کے احسان کو رسول پاک یاد رکھیں اور امتی بھلا دیں، امتی بھلا دیں، وہ اس کے ایمان پر شک کریں، اس کی صحابیت پر شک کریں، اس کی افضلیت پر شک کریں، کیا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک کے ان کلمات کے بعد آپ جب بات ختم ہو گئی گھر چلے گئے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار تھے، نماز کے لیے رسول پاک نہیں آ سکے، نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول پاک کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ بار بار غشی کی حالت آپ پر طاری ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا جیسے ہوش میں آئے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ اٹھنے لگے تو اٹھا نہیں گیا، 7 مشکیزیں پانی کے منگائے، رسول پاک پر بہائے گئے، آپ کی کیفیت تھوڑی سنبھلی۔ پھر رسول پاک نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اٹھنے لگے، پھر اٹھا نہیں گیا، پھر پانی رسول پاک پر ڈالا گیا، پھر مرض کی کیفیت کم ہوئی، پھر اٹھنے لگے، پوچھا کیا نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ تو اس موقع پر جب رسول پاک سے اٹھا نہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ میرے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کرے، اسے میری جگہ اپنا امام بنائے، اور ابو بکر کی اقتداء میں سارے صحابہ نماز عشاء ادا فرما لیں۔ اپنے مصلی پر رسول پاک نے صدیق اکبر کے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو، آہستہ بولتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، جو سب سے افضل اور جو قرآن زیادہ جانے، جو علم زیادہ جانے، جو سنت پر عمل کرنے والا زیادہ ہو، یہ مصلی رسول ہے، اصلی مصلی رسول۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ آہستہ بولتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اب مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا یا کسی نے کہا حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نرم دل ہیں۔ کیا ہے وہ؟ نرم دل ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ ان کا دل پگھل جائے گا، آپ کے فراق میں وہ رو پڑیں گے اور ان کا گریہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کی تکبیرات پھر لوگوں کو سنائی نہیں دیں گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کا انتخاب فرمائیں کہ حضرت عمر آ جائیں مصلی پر اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو رسول پاک نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر رسول پاک نے وہی حکم دیا۔ پھر کہا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے فراق میں روئیں گے اور ان کی تکبیرات لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، لہٰذا آپ کسی اور کا انتخاب فرما دیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا تم صواحب یوسف سے کم نہیں ہو، میرا جو حکم ہے وہ جا کر پہنچا دو اور ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول پاک کی موجودگی میں، آپ اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز پڑھائی۔ اپنی زندگی میں اگر رسول پاک نے اپنے مصلی کا کسی کو وارث بنایا یا مالک بنایا تو وہ شخصیت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ اپنا مصلی رسول پاک نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا کہ یہ میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ تو صدیق اکبر اس امت کے خلیفہ بھی ہیں اور اس امت کے امام بھی ہیں۔ آپ کے پیچھے فاروق اعظم نے نماز پڑھی، کہیں سبحان اللہ۔ آپ کے پیچھے عثمان غنی نے نماز پڑھی، کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی اقتداء میں مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر وہ ہے جو عمر کے بھی امام ہے، عثمان کے بھی امام ہے اور مولا کائنات مشکل کشا کے بھی امام ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صدیق اکبر کی معیت میں ایک نماز ادا فرمائی، ایک نماز ادا فرمائی۔ امامت کرنے والے صدیق اکبر تھے اور رسول پاک ان کی معیت میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ ان کی امامت پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد کیا کہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھی اور انہیں حکم دیا کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز پڑھائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو جب یہ اعلان ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جمع ہو گئے۔ صدیق اکبر کو خبر نہ تھی تو حضرت عثمان غنی یوں بچوں کی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ گھومنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا اگر کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر کوئی دوڑ کر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا، آپ کو یہ خبر دی تو حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے، دوڑے اور بھاگے اور حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا سر رسول پاک کے سینے پر رکھا اور آپ رو دیے اور آپ نے کہا کہ واہ خلیلہ، واہ نبیہ، واہ، یعنی یہ جملے آپ نے کہے کہ او میرے سب سے بہترین دوست، آپ بہت اچھا جیے، آپ پاکیزہ تھے اور پاک زندگی آپ نے گزاری جو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اہل بیت اطہار کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا اور پھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان خلافت کا معاملہ طے کرنے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پہ جمع ہوئے اور وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی میٹنگ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس شخص کو رسول پاک کا جانشین بنانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو رسول پاک کے انتقال کے بعد سے اپنی گفتگو کو آگے شروع کریں گے۔ یہاں پر جو چند اعتراضات ہیں لوگوں کے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ خلافت کے معاملے میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہو گئے کہ کس نے خلیفہ بننا ہے، اور تجہیز و تکفین کے معاملات تو حضرت صرف مولا علی دیکھ رہے تھے اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ رسول اللہ سے لا علم ہو گئے۔ تو ان پر جتنے بھی معاملات ہیں اگلے جمعہ المبارک پر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔